السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اردو ادب سے متعلق جو ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اسے آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ مثنوی پھول بن سے متعلق کچھ ممکنہ اہم سوالات و جوابات ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے مثنوی پھول بن، سحر البیان، گلزار نسیم، اس طریقے سے جو مثنویاں UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل ہیں ان تمام سے متعلق ہم نے ویڈیوز بنا رکھی ہیں۔ اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ انہیں دیکھ سکتے ہیں، پلے لسٹ میں وہ تمام ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے احباب سے ایک درخواست کر دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئی ویڈیوز کے سلسلے میں انہیں معلومات بر وقت مل جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ مثنوی پھول بن سے متعلق ممکنہ اہم سوالات و جوابات۔ پھول بن یہ ابن نشاطی کی لکھی ہوئی ہے، تو پہلا سوال یہ ہے کہ ابن نشاطی کا پورا نام اور ان کے والد کا نام کیا ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ دو سوال کو ایک سوال کے اندر لکھ دیا جائے، اسے الگ الگ بھی بنایا جا سکتا تھا، ان کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، تو یہ خواہ جو ہے تھوڑا سا لمبا ہو جاتا اور کم لکھنا پڑے گا اور کچھ زیادہ باتیں آ جائیں گی، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے دیکھیں ابن نشاطی کا پورا نام اور ان کے والد کا نام کیا ہے۔ تو جواب، ابن نشاطی کا نام محمد مظہر الدین اور والد کا نام شیخ فخر الدین ہے۔ مظہر الدین، محمد مظہر الدین ابن نشاطی کا نام، اور ان کے والد کا نام شیخ فخر الدین۔ ٹھیک ہے، آگے، ابن نشاطی کب پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، جواب، اندازہ ایگزیکٹ جو ہے ان کی تاریخ ولادت نہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 1040 سے 1045 یا 1040 سے 1045 ہجری کے درمیان ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو پیدائش اور وفات کی متعینہ تاریخ معلوم نہیں ہے نا، ایگزیکٹ نہیں معلوم ہے، یہ ایک اندازہ ہے کہ 1040 اور 1045 ہجری کے بیچ ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ابن نشاطی کہاں کے رہنے والے تھے؟ گولکنڈہ کے رہنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، قطب شاہی دور سے ان کا تعلق تھا، تو گولکنڈہ کے رہنے والے تھے۔ سوال، ابن نشاطی کس بادشاہ کے دربار سے وابستہ تھے؟ جواب، ابن نشاطی عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے، یعنی عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے یہ وابستہ تھے، عبداللہ قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال، مثنوی پھول بن کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یعنی مثنوی پھول بن کس نے لکھا ہے؟ ابن نشاطی، ان کی تصنیف ہے۔ ٹھیک ہے، سوال، مثنوی پھول بن کیسی مثنوی ہے اور اس میں کتنے اشعار ہیں؟ کیسی مثنوی ہے؟ رزمیہ، بزمیہ، عشقیہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو جواب یہ ہے کہ پھول بن عشقیہ مثنوی ہے، عشقیہ داستان اس کے اندر، اور عشقیہ کہانی پیش کی گئی ہے، تو عشقیہ مثنوی ہے، اور اس میں 1744 اشعار ہیں۔ کتنے اشعار ہیں اس کے اندر؟ 1744، 1744، 1744 اشعار۔ ٹھیک، آگے دیکھیے، مثنوی پھول بن کا سن تصنیف کیا ہے نا، کس وقت کس سن میں اس کی تصنیف ہوئی ہے؟ جواب، اس کی سن تصنیف 1655 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 1655 کے قریب یہ تصنیف ہوئی ہے، تو 1655۔ سوال، گوپی چند نارنگ کے مطابق پھول بن کس فارسی قصے سے ماخوذ ہے؟ یعنی گوپی چند نارنگ کا یہ کہنا ہے کہ پھول بن جو ہے یہ تبازات نہیں ہے بلکہ یہ ایک فارسی قصے سے ماخوذ ہے، یعنی اس کا ترجمہ کیا گیا، اسے سامنے رکھ کر کے اسے تصنیف کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ احمد حسن دبیر عیدروسی کی فارسی کتاب بساطین الانس سے ماخوذ ہے۔ کس سے؟ بساطین الانس سے۔ گوپی چند کے مطابق پھول بن بساطین الانس سے ماخوذ ہے۔ بساطین الانس کس کی لکھی ہوئی؟ احمد حسن دبیر عیدروسی۔ آگے دیکھیں، مثنوی پھول بن میں کتنی صنعتیں استعمال کی گئی ہیں؟ یعنی جو اس کے کیا اشعار ہیں، کتنی طرح کی صنعتیں اس مثنوی کے اندر استعمال کی گئی ہیں؟
تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں، 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ آگے سوال، پھول بن کس تکنیک میں لکھی گئی ہے؟ یعنی پھول بن کے اندر جو قصہ ہے وہ ایک گہرے طریقے سے آگے بڑھتا ہے یا قصہ در قصہ کی تکنیک میں، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو پھول بن کس تکنیک میں لکھی گئی ہے؟ ٹھیک ہے، جواب، پھول بن قصہ در قصہ کی تکنیک میں لکھی گئی ہے۔ ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اسی کے بعد اسی سے جو ہے ایک دوسرا قصہ نکل جاتا ہے، تو یہ قصہ در قصہ کی تکنیک میں پھول بن لکھی گئی ہے۔ مثنوی پھول بن کے جواب میں کون سی کتاب لکھی گئی اور کس نے لکھی؟ مثنوی پھول بن کے جواب میں ایک کتاب اور لکھی گئی، تو وہ کون سی کتاب ہے اور اس کے لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ جواب، مثنوی پھول بن کے جواب میں نیا درپن لکھی گئی۔ نیا درپن یہ کتاب ہے، نیا درپن، ٹھیک ہے، نیا درپن لکھی گئی اور سید احمد خان ہنر نے لکھی۔ نام کیا ہے ان کا؟ سید احمد خان ہنر، سید احمد خان ہنر نے لکھی۔ تو مثنوی پھول بن کے جواب میں یہ نیا درپن کتاب لکھی گئی۔ آگے، پھول بن میں کل کتنے قصیدے ہیں، کتنے قصے ہیں؟ پھول بن تو خود مثنوی ہے، تو پھول بن میں کل کتنے قصے ہیں، کتنے قصے بیان کیے گئے ہیں مثنوی میں؟ جواب، اس میں 6 قصے ہیں، 3 مرکزی اور 3 تعارفی قصے ہیں۔ 3 قصے جو ہیں مرکزی حیثیت کے ہیں، تو مرکزی قصے ہیں، اور اسی کے اندر تعارفی یا ضمنی 3 قصے ہیں، تو کل 6 قصے اس کے اندر آئے ہیں۔ سوال اگلا، مثنوی پھول بن میں کنچن پٹن کا بادشاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ مثنوی پھول بن کے اندر جو کنچن پٹن کا بادشاہ ہوتا ہے وہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ جواب، ایک درویش کو خواب میں دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ اور وہ درویش سے ایک کہانی سناتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، کشمیر کے بادشاہ کے دربار میں، مثنوی پھول بن کی بات ہے، کشمیر کے بادشاہ کے دربار میں مالی ایک ایسا پھول لاتا ہے جس پر ایک کالا بلبل عاشق رہتا ہے، تو اس میں بلبل کون رہتا ہے؟ اس کالے بلبل کے اندر جو بلبل ہے وہ کون رہتا ہے؟ حقیقت میں بلبل رہتا ہے یا کوئی اور؟ تو جواب یہ ہے کہ بلبل جو ہے وہ ختن کے سوداگر کا بیٹا رہتا ہے، جسے ایک بزرگ کی بددعا کی وجہ سے وہ بلبل بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اور چونکہ مثنوی پھول بن سے متعلق ہم نے ایک ویڈیوز اور پہلے بنا رکھی ہیں جو سوال جواب کی شکل میں تو نہیں ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی اس مختصر ویڈیو میں، اور انشاءاللہ پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر یہ چیزیں اچھی لگ رہی ہوں آپ کو اور آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو تو اپنے احباب کو بھی اس سے جڑنے کا مشورہ دیں، اور ان ویڈیوز کو ان تک پہنچائیں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ٹھیک ہے دوستو، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔